بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان نے علیمہ کی چھٹی کیوں کروائی ہے؟ اب ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے۔ سندھ میں کیا چل رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان مشکل میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اور بڑی خبریں ہیں آج میرے پاس، اس کو دیکھتے رہیے گا۔ دیکھیں، ملک کی سیاست ایک عرصے سے جمہوریت کا شکار تھی، اور اچانک ایسا ہوا کہ متحدہ اپوزیشن میدان میں اتر رہی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان جو ایک سال تک عمران خان کو اقتدار سے نکالنے میں پیش تھے، آج عمران خان کی سیاست بچانے میں پیش ہے۔ وہ محمود اچکزئی عمران خان جلسے جلوسوں میں جن کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہی اچکزئی آج عمران خان کو جیل سے نکلوانے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ وہ بلاول بھٹو جو پی ٹی آئی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، آج وہی بلاول بھٹو پی ٹی آئی کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ وہی محسن نقوی جو کل تک 26 نومبر کے واقعے کا ذمہ دار تھا، پی ٹی آئی سے قاتل و درندہ کہہ کے مخاطب کرتی تھی، آج وہی محسن نقوی پی ٹی آئی کی امیدوں کا سہارا بن چکا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شکوے شکایات دور کر رہا ہے، ساتھ نبھانے اور ساتھ جینے کی مرنے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ چلے، سیاست میں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یا دشمنی کب دوستی میں بدل جائے اور دوستی کب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حیرانی تو اس بات پہ ہے کہ آخر کیوں اچانک متحرک ہو گئی ہے۔ ایک سزا یافتہ قیدی کے حق میں کیوں ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جس کے ماضی میں نظیر نہیں ملتی؟ جس طرح وکلا دوبارہ سے متحرک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح میڈیا سے وابستہ بعض لوگ بھی ایک مخصوص سیاسی بیانیے کا علم بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو ایک بہت بڑے استعفے کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں، تو کیا یہ سارا کھیل اچانک شروع ہوا؟ آخر کون ہے اس کھیل کے پیچھے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ پہلے میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دینے والا ہوں، جس سے آپ کو اس سارا کھیل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کھیل میں شامل ہر فریق اپنے پتے بڑی مہارت سے کھیل رہا ہے، تاکہ سارے کا سارا فائدہ اس کو پہنچے اور نقصان دوسرے کے حصے میں آئے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی سگی بہن علیمہ خان کو پارٹی معاملات اور سیاسی سرگرمیوں سے فارغ کر دیا۔ حال ہی میں عظمیٰ خان نے اسپتال میں عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران نے علیمہ کو پارٹی معاملات سے دور رہنے کا پیغام عظمیٰ کے ذریعے بھجوا دیا۔ آپ یقیناً یہ خبر سن کے حیران ہوں گے، کیونکہ علیمہ نے پچھلے 8 مہینے سے پارٹی کا علم تھام رکھا تھا۔ اس غضب کی گرمی میں جب پوری پی ٹی آئی گھروں میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی، تب علیمہ نے پارٹی کو کسی نہ کسی طرح متحرک کر کے رکھا۔ جب سہیل آفریدی کو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ گھاس نہیں ڈال رہا تھا، تب بیرسٹر گوہر کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور جب پی ٹی آئی کے بڑے بڑے انقلابی بیرون ملک پناہ لینے پہ مجبور تھے، تب علیمہ خان چند کارکنوں کے ساتھ بھائی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے پہ پہنچ جاتی تھی۔ لیکن اس بھائی نے آج اس کی قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے خاموش کروا کے واپس بھجوا دیا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو، دوسری بہنیں عظمیٰ اور نورین کو بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سارا کیا دھرا جو ہے پنکی پیرنی کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، عمران کے لیے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ وہ تو لوگوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جب تک ضرورت ہے وہ لوگوں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، جو ہی ضرورت ختم تو تعلق بھی ختم۔ جس وقت عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ماؤتھ پیس کی ضرورت تھی، اس وقت اپنی بہن علیمہ کو آکے لے آیا۔ جو ہی سہیل آفریدی نے عبوری این آر او حاصل کیا، عمران خان کو جیل سے اسپتال بھجوانے میں کامیاب ہوا، اس وقت علیمہ خان کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ علیمہ خان بھی اب جہانگیر ترین، علیم خان اور نعیم الحق کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے۔ عمران خان نے اپنے اقتدار کی خاطر جس طرح اپنے قریبی دوست محسن اور اے ٹی ایم مشینز کو قربان کیا تھا، ٹھیک اسی طرح اس نے جیل سے اسپتال منتقلی کے لیے اپنی سگی بہن علیمہ خان کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ یقین مانے، مجھے تو ترس آ رہا ہے کہ بیچاری شدید گرمی میں گھنٹوں جیل کے باہر بیٹھی رہتی تھی، بھائی بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو ایک بوجھ کی طرح پھینک دیا۔ نورین خان کے لیے بھی اس میں سبق ہے ایک۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ عمران نے کبھی حسان نیازی کا نام لیا ہو، بلکہ نہیں لیا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن نورین خان نے میڈیا کے سامنے حسان کا نام لینا شروع کر دیا، اسی دن نورین خان کا انجام بھی وہی ہوگا جو علیمہ کا ہوا، کیونکہ عمران خان اپنے سوا کسی دوسرے کو قداور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے اس کی بہن ہو یا اس کا بھانجا، اپنی ذات کے سوا وہ کسی کا نہیں سوچتا۔
اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ حزب اختلاف آ کر اچانک سے کیوں متحد ہو رہی ہے. تو یہ بات شروع تو ہوئی تھی محسن نقوی کی اس تقریر سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تباہ ہو چکا ہے. اور اصل میں یہ بات انہوں نے نئے انتظامی یونٹس بنانے کے تناظر میں کہی تھی, اور ملکی سیاست میں نئے صوبوں کی بحث نے ہماری سیاسی اشرافیہ کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس ملک میں اپوزیشن کی کون سی جماعت ہے جو اپنے اقتدار میں عوام کی شرکت قبول کرتی ہے؟ کون سی اپوزیشن جماعت ہے جو اختیارات کی تقسیم پہ یقین رکھتی ہے اور پیپلز پارٹی کا مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے پہ یقین رکھ رہی ہوتی تو کراچی کا یہ حال تو نہیں ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی کی پالیسی دیکھیں, بلاول پنجاب میں نئے انتظامی یونٹس بنانے پہ تو متفق ہیں, لیکن سندھ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہو تو مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سندھ تقسیم ہند سے پہلے کوئی خود مختار صوبہ تو تھا نہیں, بلکہ ممبئی میں تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے, تو اس میں ان نقطہ یہ بھی تھا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کیا جائے. تو اب اگر سندھ میں کوئی نئے انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں گے تو سندھ کی حکمرانی سندھیوں کے پاس ہی رہے گی, انگریز کے پاس تو نہیں جا رہی نا. چونکہ اختیارات کی تقسیم اور عوام میں شرکت کو تسلیم سیاسی پنڈت اقتدار ہمارے نہیں, کہ جب یہ مطلق العنانی جو ہے خطرے میں نظر آئے, جب خزانے بھرنے کی مشینیں بند ہوتی نظر آئیں, تو پھر مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کا نعرہ لگانا ضروری ہو جاتا ہے. تب اپنے منظور نظر صحافی اور اینکرز کے ذریعے خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں. تب سندھ کے چھوٹے شہروں میں پولیس اور انتظامیہ کی سرپرستی میں ریلیاں منعقد کی جاتی ہیں, سندھ کی تقسیم نامنظور کے نعرے لگائے جاتے ہیں, اور آپ دریاؤں پہ ڈیم بنانے کی بات کریں, سندھ کی زرعی اراضی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. آپ نہریں نکالنے کا منصوبہ پیش کریں, سندھ میں قحط کا شور اٹھنا شروع ہو جائے گا. اب سندھ میں نئے انتظامی یونٹ سے بات شروع ہوئی ہے تو اسے بھی سندھ کے سینے پہ وار کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. تو بلاول کا دکھ صرف یہ ہے کہ اسے اقتدار میں عوام کی شرکت قبول نہیں, اور اقتدار میں عوامی شرکت کو روکنے کے لیے وہ عمران خان کے در پہ حاضری دے رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور آصف علی زرداری ایوان صدر کو خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت دوہری مشکل کا شکار ہے, ایک تو اسے عمران خان کی رہائی کا بندوبست کرنا ہے, دوسرا کے پی کے میں اپنی حکومت بھی بچانی ہے. اس لیے وہ ہر سیاسی جماعت کے لیے اپنے ہی دروازے کھول رہی ہے, اپنا لہجہ نرم کر رہی ہے, دھمکی آمیز لہجہ چھوڑ کر منت ترلے پہ آ گئی ہے. ریلیف حاصل کرنے کے لیے اپنے بدترین سیاسی حریفوں کے ساتھ اتحاد کرنے کو بھی تیار ہے. اور آپ میری بات لکھ لیں, جس روز عمران خان دوبارہ اسپتال منتقل ہوا اسی روز پی ٹی آئی چپ چاپ گھر بیٹھ جائے گی اور دوسری سیاسی جماعتوں سے دوبارہ قطع تعلق کر لے گی, اور چور ڈاکو کی گردان دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس طرح محمود اچکزئی بھی معمولی ریلیف لے کے پیچھے ہٹ جائیں گے. پیپلز پارٹی ابھی مول شول کر رہی ہے, لیکن میں دعوے سے بتاؤں کہ آصف علی زرداری ایوان صدر خالی نہیں کریں گے. وہ سندھ حکومت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, اس لیے وفاق میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی حمایت جاری رکھیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ اس کھیل کے اختتام پہ وہ پھر اکیلے ہو سکتے ہیں. انہیں پتہ ہے جس طرح ماضی میں سارے فائدے نون لیگ سمیٹ گئی تھی, اسی طرح آج کوئی تحریک ابھری تو اس کا فائدہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ہوگا. لیکن کیا کریں نا, اپنی سیاست بھی تو زندہ رکھنی, اور سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے گیم میں ان رہنے کے لیے کبھی کبھی ہاری ہوئی بازی بھی داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. تو شاید مولانا بھی گیم میں ان رہنے کے لیے اس کھیل میں فریق بن رہے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.